ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ہر مومن مسلمان جب بھی وہ نیکی کا کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دو چیزوں کے درمیان وہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ جو اللہ والے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، رات کو ان کو اپنے بستروں پر نیند نہیں آتی اور وہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں خوفا و طمعا، دل کے اندر خشیت الہی بھی ہوتی ہے اور اللہ کے اوپر ایک امید بھی ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس طرح پرندے کے دو پر ہیں اور اپنے ان پروں کی مدد سے وہ اپنے شکاری سے بچاؤ کی راہ اختیار کرتا ہے، اسی طرح مومن آدمی کے پاس یہ دو بہترین آلے ہیں جس سے یہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں خشیت الہی جو ہے ختم ہو جائے تو وہ اس آدمی کا ایمان بھی خطرے میں ہے، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ایک پر بھی خراب ہو گیا تو بس یوں ہی سمجھے کہ وہ مر چکا ہے۔ تو مومن کا ایمان بھی اسی طرح ہے، اگر اس کے دل سے خوف اور طمع یہ دونوں چیزیں نکل گئی یا ایک نکل گئی تو قریب ہے کہ اس کا ایمان مر چکا ہے، اس کے وجود سے نکل چکا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کا اس قدر خوف ہے اپنے دل کے اندر کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ یہ اعلان کر دے
کہ میدان حشر میں جتنے لوگ ہیں سارے جنت میں چلے جائیں سوائے ایک شخص کے، تو میں اللہ کے خوف کو اپنے دل میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کہیں میں عمر ہی نہ ہوں۔ اور اگر اپنے رب پہ امید کی بات ہے، اپنے رب پہ یقین، بھروسہ اور توکل کی بات ہے، تو فرمایا میرا رب اعلان کر دے میدان حشر میں جتنے لوگ ہیں سارے جہنم میں چلے جائیں، ایک شخص جنت میں جائے، تو مجھے اپنے رب کی رحمت پہ اتنا اعتماد اور یقین ہے، میں سمجھتا ہوں وہ میں عمر ہی ہوں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ ہے خوفا و طمع۔ انسان کو اپنے رب پہ ایک اعتماد، ایک یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید صرف وہی ہو سکتا ہے جو گمراہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹو چلے جاؤ، اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ میرے بیٹے یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، تم یہ کہتے ہو بیڑیا کھا گیا ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ بنیامین جو ہے پکڑا گیا ہے، اس کی آزادی نہیں، اب ان کا غلام بن چکا ہے، لیکن میں اپنے رب کے اوپر اعتماد اور یقین کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ جن لوگوں کو اپنے رب کی رحمت پہ امید ہوتی ہے، اللہ پہ یقین ہوتا ہے، میرا اللہ کبھی ان لوگوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ فرمایا حقیقت بات یہ ہے اللہ کی نا رحمت سے نا امید وہی شخص ہوتا ہے جو کافر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا ہوگا، کیوں قتل کرتے ہیں؟ جی ہم حالات کے ساتھ نمٹ نہیں سکتے، پریشانیاں بہت ہیں، دنیا سے اکتا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اگر مر کے بھی چین نہ آیا تو یہ کدھر جائیں گے؟ دنیا سے اکتا کے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا میرا اللہ اس کو وہی آلہ، وہی صورت جہنم کے اندر عطا کر دے گا، اسی طرح یہ بار بار اپنے نفس کو قتل کرتا رہے گا۔ اور فرمایا وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ اس کے ماتھے پہ، پیشانی پہ لکھ دیں گے هَذَا آئِسٌ مِّن رَوْحِ اللَّهِ، یہ بد نصیب اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر انسان دنیا آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ضحک ربنا تبارک و تعالی قنوط عبدہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی نا امیدی پہ بعض اوقات ہنستے ہیں۔ وَقُرْبَ غَيْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ہنستے ہیں کہ بندہ حالات کی چکی میں اس طرح پس جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس دنیا کی سارے مصائب، علم اور پریشانیاں یہ میرے لیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُرْبَ غَيْرِهِ اس کا نعم البدل اس کے قریب ہی رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ ہنستے ہیں کہ یہ بندہ کتنا جلد باز ہے، ذرا سی اس پہ آزمائش آئی ہے، کس قدر انہو لیئوس کفور، یہ نہ شکرہ نہ امیدہ ہو جاتا ہے اگر اس کو تھوڑی سی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا یہ ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور اگر اللہ کے اوپر اعتماد، یقین، اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ ہو تو یہ انسان نہ دنیا کی پریشانیوں سے نکل سکتا ہے، نہ آخرت کی پریشانیوں سے نکل سکتا ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر میرے گھر کی چھت کیا ہے، ایک آسمان کیا ہے، میرے اوپر 7 آسمان گر جائے، 7 آسمانوں کے نیچے میں دب رہا ہوں، پس رہا ہوں، میرا ایک سانس چل رہا ہو، مجھے پھر بھی اپنے رب کی رحمت پہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے ضرور نکال دے گا۔ ہم کن پریشانیوں پہ اپنے رب سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ کے اوپر اعتماد، اللہ کی رحمت پہ یقین، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس طرح بندے کو سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے فما ظنکم برب العالمین، بتاؤ تم اپنے رب کے بارے میں امید کیسی رکھتے تھے، تمہارا گمان کیسا تھا؟ نہیں، اللہ نے معافی نہیں کرنا، اللہ نے تبدیلی لانی نہیں ہے، میرے حالات بدل ہی نہیں سکتے، میں نے تو سینکڑوں کام کر کے دیکھ لیے ہیں، وہ جی آپ کو نہیں پتا میں نے کتنی محنت کی ہے۔ ایسی نا امیدی کے الفاظ نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبد بی، جیسی میرے بندے کو میرے بارے میں امید ہوتی ہے میں اپنے بندے کو ویسا ہی ملتا ہوں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے نا نہیں ٹھیک ہونا، معاملات درست نہیں ہو سکتے، اللہ فرماتے تیرے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور اگر انسان اعتماد اور یقین پہ آ کے کہے مشکل ہے، وقت پریشانی کا ہے، لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ امید رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کی تیمارداری کے لیے گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جا کر، مسنون طریقہ ہے کہ کوئی بھی بیمار ہو اس کے پاس جا کر سب سے پہلے آپ نے سلام کے بعد کیا کہنا ہے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خاص بیماری نہیں ہے، طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پہ امید ہے کہ یہ جو وقتی بیماری اور آزمائش آپ پہ آئے گی آپ کے گناہوں کا سبب جو ہے کفارے کا سبب بن جائے گی۔ یہ بوڑھا آدمی بخار ذرا تیز تھا، کہنے لگا لا فَإِنَّ الْحُمَا تُزِيرُ الشَّيْخَ الْقُبُورِ، آپ کو کیا پتا یہ بخار جو ہے نا یہ بوڑھے آدمی کو قبر دکھا کے ہی سا لے گا۔ اب اتنی بات کہی، جب نبی علیہ السلام نے اس کو حوصلہ سکھایا تھا، اللہ پہ اعتماد اور یقین سکھایا تھا، اس نے نا امیدی کا اظہار کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس سے اٹھ کر آ گئے۔ صحابی بیان کرتے ہیں ابھی عصر کا وقت نہیں آیا تھا کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، چلا گیا قبروں کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نا امیدی کا اظہار کیا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھی ہمیں امید سکھائی ہے کہ جتنی بھی کٹھن سخت بیماری کیوں نہ ہو، آپ جاتے ہی اس کو کہیں لا باس، بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، طہور انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا یہ آپ کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن رہی ہے۔ تو جو شخص نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں انا عند ظن عبد بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح کا میرے بندے نے میرے بارے میں سوچا ہے، امید رکھی ہے، میں اسی طرح کا اپنے بندے کو ملتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ مومنوں کی کیا حالت ہے؟ فرمایا اگر فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ رَبِّهِ مِنْ رَحْمَةٍ، اگر ایک کافر جان لے کہ اس کے رب کے پاس کتنی زیادہ اپنے بندوں کے لیے رحمت ہے، تو فرمایا مَا قَنَطَ أَحَدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، کوئی کافر بھی کبھی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ نے اتنی رحمتیں اپنے پاس رکھی ہوئی، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ نا امیدی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا، دنیا کا بڑا ظالم انسان تھا یہ حجاج بن یوسف۔ صرف اس نے جو صحابہ اور تابعین کو ناحق قتل کیا ہے ضد کے اوپر، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں اس کی تعداد لکھی ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں کتنے لوگ ہوں گے۔
1000 2000 یہ بہت زیادہ ہے۔ صحابہ اور تابعین میں سے 1,20,000 آدمیوں کو اس نے ناحق قتل کیا ہے، حجاج بن یوسف نے۔ آپ ذرا سوچیں، کبھی اس پہ کسی مورخ نے، کسی محدث نے لعنت نہیں کی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تاریخ میں ملتی ہے کہ جب یہ نزع کی حالت میں تھا، موت کے قریب تھا، تو کہتے ہیں اس کی ماں اس کے پاس آ گئی، آ کے کہنے لگی بیٹا تو نے اتنا ظلم کیا ہے، دیکھ تو سوچتا نہیں تیرا انجام کیا ہوگا اپنے رب کے پاس۔ کہنے لگا ہے میری ماں مجھے صرف اتنا بتا دے، اگر کل میدان حشر میں میرا رب یہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں تھما دے کہ حجاج کا فیصلہ اس کی ماں کرے گی، تو میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی؟ تو مجھے جہنم بھیجے گی یا جنت میں بھیجے گی؟ ماں رونے لگی، کہنے لگی بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جہنم میں گرا دوں؟ تو فرمایا میرا رب اے ماں تجھ سے 70 گنا زیادہ مجھ سے محبت اور پیار کرتا ہے، میری غلطیاں ضرور ہیں لیکن میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں۔ ہم کس بات پہ نا امیدیاں کا اظہار کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹی آزمائش پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے تو صرف گمراہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا خوف اور اللہ کے بارے میں طمع اور امید اللہ کی رحمت کی، یہ اپنے دل میں پال کے زندگی بسر کرے۔ اور اگر انسان کا دل دماغ اللہ کے ساتھ امید کے ساتھ بھرا ہوا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اسی طرح کا اس کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کی بات نہیں کرتا، میں کسی ایک شخص کی بات کہتا ہوں، یہ مفہوم حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، فرمایا یقول اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے میرے بندے میں اللہ نے تیرے لیے وہی کچھ تیار کیا ہے جو تو نے میرے بارے میں امید رکھی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال بھی دی ہے، فرمایا غفرت لک ولو آتیتنی بقراب الارض، اگر تم میرے پاس یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارے کا سارا لے کے آئے ذنباً گناہوں کا بھر کے، تو فرمایا غفرت لک بما فیہ فما ابالی، میں اللہ تجھے معاف کر دوں تو یہ سارا کچھ بھر کے گناہوں کے ساتھ لے آئے، لیکن میرے پہ امید رحمت کی ساتھ لے کے آئے، میں اللہ پھر بھی تجھے معاف کر دوں، فلا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں قادر ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ انسان کو اپنے رب پہ وہی اعتماد، یقین، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انسانوں لو تتوکلون علی اللہ تعالی حق توکلہ، فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالی پہ جس طرح حق ہے توکل کرنے کا اس طرح توکل کرنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہیں دنیا آخرت کی نعمتوں کے ساتھ مالا مال بھی کر دے گا۔ پھر خود ہی حق کے توکل بھی سمجھایا ہے، فرمایا کما یخرج الطیر، جس طرح کہ صبح کے وقت پرندے جو ہیں وہ اپنے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں جیان، بھوکے حالت میں، ورجعوا، اور جب وہ واپس پلٹتے ہیں
تو اس وقت وہ سیر ہو کر اپنی بھوک مٹا کر واپس آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ صحیح معنوں میں کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس روایت سے کہ اس کا مطلب ہے کہ پرندے کوئی کام نہیں کرتے تو ہمیں بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، صحیح معنوں میں توکل کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توکل کی وضاحت کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ پرندے نکلتے ہیں، یہ نہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، گھونسلے میں بیٹھے رہتے ہیں، یعنی جتنے اللہ نے ان کو اسباب دیے ہیں وہ اتنے اسباب استعمال کرتے ہیں۔ تم اتنے جو ہے اسباب استعمال کرو، اپنا کام کاج جو ہے اس کی طرف دھیان دو۔ جس طرح پرندے اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کی تحمیدات کرتے ہیں، اسی طرح تم بھی اللہ کا وقت اللہ کو دیتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پرندوں کی طرح تمہیں بھی رزق عطا فرما دے۔ یہ ہے اللہ پہ امید اور توکل، یہ ہے اللہ پہ یقین اور بھروسہ۔ جب صحیح معنوں میں ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ مالا مال کر دے۔ اور اگر انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے تو یہ دنیا آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک بڑا بڑھ چڑھ کے نیکیوں کے اندر کام کرنے والا تھا، ان میں سے ایک مجتہد تھا، دوسرا مذنب تھا، اسے غلطیاں ہو جاتی، خطائیں ہو جاتی، اللہ سے معافی مانگتا رہتا۔ ایک دن وہ ایک غلطی کر رہا تھا، گناہ اسے ہو رہا تھا، تو یہ بڑا بھائی اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کو روکتا ہے، تو یہ غصے میں آ کے کہتا ہے، دا علی، چھوڑ دے مجھ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے میرے اوپر کوئی مسلط نہیں کیا، ٹھیک ہے میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ ایک میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اوپر سے یہ بدتمیزیاں کر رہا ہے۔ غصے میں آ کے کہتا ہے، واللہ لا یغفر اللہ لک، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس گناہ گار کے گناہ کو معاف کر کے اس کو تو جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن یہ دوسرا شخص جس نے اپنے اس بھائی کو اللہ کی رحمت سے نا امیدی سکھائی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ انتہائی کبھی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذات کے اوپر، اللہ کی رحمت کے اوپر امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر عمل کرتے ہوئے جس جگہ خشیت الہی اور یہ ڈر ہے کہ اللہ میرا یہ جو عمل ہے اس کو اللہ قبول کر لے، میرے کام آ جائے، یہ طمع اور لالچ بھی انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت کے ساتھ مالا مال کر دے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ مجھے عافیت کے ساتھ نواز دے۔ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اللہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ یہ امید اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کرے، انشاءاللہ ایمان کا یہ ایسا درجہ ہے کہ انسان اس کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس درجے پہ انسان فائز ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں مقرب ترین بندوں میں جو ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذات پہ امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے ایمان کا درجہ، اللہ کی رحمت پہ امید، اللہ کے ساتھ انسان کا یہ اعتماد اور یقین ہو کہ میرا رب مجھے کسی حالت میں بھی ضائع نہیں کرے گا، وہ میرا خالق اور مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اپنے رب پہ یہ امید ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ رحمت والا جو معاملہ ہے وہی کرے گا۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس نوجوان تھا، ذرا بیمار ہوا، اس کی تیمارداری کے لیے کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتا بھی تیری کیا حالت ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کے بارے میں بڑا ڈرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں جس بندے کے اندر ہوگی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیں گے جس کی اس کو امید ہے، اور اس سے اس کو اللہ محفوظ کر لیں گے جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ یہ عظیم عمل اللہ کے ساتھ امید اپنا جو ہے مضبوط باندھے تعلق اللہ کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہو اکبر الکبائر کیا ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہیں ان کے بھی چوٹی کے کبیرہ گناہ کون سے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا شخص یہ اکبر الکبائر گناہوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ امیدیں وابستہ کریں، مایوسیاں نہیں ہیں لوگوں کے اندر، امیدیں، خوشیاں یہ پلانے کا آج دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے حقوق ہیں کہ خشیت الہی، خوف الہی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید، اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید، رحمت کے طلبگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نمازی بھائی ہیں عثمان بھائی، ان کے والد محترم علیل ہیں، ان کے لیے سب احباب دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ نوازے۔ اسی طرح یہ ہمارے چڑل گاؤں ہیں، اس میں جماعت اہل حدیث کی طرف سے جو ہے مسجد بنائی گئی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں اللہ کا گھر ہے ان کو کیا کہا جا سکتا ہے، بس غلطی پہ ہیں یا ان کو کوئی شر کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اگر وہ شر پسند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ سب احباب دلی طور پہ دعا کریں کہ اللہ کا وہ گھر ہے، توحید کا ایک بنیاد ہے، تقوی کی بنیاد پہ جس اللہ کے گھر کو کھڑا کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کی بھلائی کے لیے اس میں کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، حاسدین کے حسد، شریروں کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔